صدام حسین مسلم دنیا کے ایک ایسا بہادر اور نڈر شخص تھا جسے یہودی خوف کھاتے تھے اور اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر اپنے انٹرویو میں کہتا رہتا تھا کہ وہ ایٹم بم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں بنا رہا، بلکہ یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں یہودیوں کی نیندیں اڑا سکوں۔ ایک دفعہ صدام حسین کے متعلق اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یہ پاگل شخص ہے جسے نہ اپنی فکر ہے اور نہ ہی لوگوں کی۔ صدام حسین کفار کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا عادی تھا۔ صدام حسین کو جب بھی کوئی یہودی اپنی سازش کا حصہ بنانا چاہتا تو ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی پڑتی۔ دوستو، یہی وہ صدام حسین ہے جو ایک خاتون کی فریاد پر اسرائیل پر چڑھ دوڑا تھا اور اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغ دیے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ صدام حسین کی لائیو کانفرنس چل رہی تھی کہ ایک عورت آئی اور رونے لگی اور صدام حسین کو سخت الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ہے اور تمہیں یہاں کوئی فکر نہیں ہے۔ تم عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو اور ادھر ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور اس عورت نے کہا کہ روزانہ اسرائیلی فوجی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، جن کو بعد میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں ان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی جو روزانہ اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ کیا تم سے ان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ عورت کی یہ باتیں سن کر صدام حسین رونے لگا اور کہا کہ اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا، اور جس طرح اسرائیلیوں نے ہماری ماؤں اور بہنوں کو رلایا، اس طرح میں ان کی چیخیں نکلواؤں گا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ لہذا صدام حسین فوراً وہاں سے اٹھا اور ایک فوجی قیادت کی میٹنگ بلائی، جس میں اس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر اس کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے، جس سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ صدام حسین اتنا طاقتور اور نڈر شخص تھا کہ کوئی بھی ملک اس سے یہ پوچھنے کی جرات نہ کر سکا کہ اس نے یہ میزائل کیوں داغے ہیں۔ ان 40 میزائل کے ذریعے ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے اور کئی بلڈنگیں گرا دی گئیں، اور یہ میزائل ایک ایک کر کے داغے گئے۔ جب وہ امدادی ٹیمیں یہودیوں کی لاشوں میں اٹھانے میں مصروف تھے تو ایک اور میزائل آ کے لگتا ان کو۔ اس طرح ایسا لگ رہا تھا کہ یہودیوں کی زندگی کا آج آخری دن ہے۔ تمام یہودی اپنے اپنے گھروں میں چوہوں کی طرح اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، اور جو مر گئے تھے ان کی لاشیں سڑکوں پر پڑی تھیں اور وہ کتوں کی غذا بنی۔ صدام حسین کے حملوں سے لگتا تھا آج کوئی بھی یہودی نہیں بچ پائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ یہودی اپنی جان بچا کر نکل گئے وہاں سے۔ کچھ یہودی صدام حسین کو ہٹلر کا نام دیتے ہیں اور صدام حسین کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ اب یہودی جان چکے کہ اگر ہم نے عراق پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہمارا کیا حشر ہوگا، تو لہٰذا وہ اندر ہی اندر سازشیں بنا رہے تھے، اور اس منصوبے کو درست ثابت کرنے کے لیے عالمی سطح پر ایک کھیل کھیلا گیا۔ امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے صدر صدام حسین اور عراق کی حکومت پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بچوں کے اسپتال پر حملہ کیا ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو ہزاروں ڈالر کھلائے گئے اور دن رات پروپیگنڈے کی ویڈیو چلوائی گئی۔ اور جب امریکہ یہ بیانیہ پھیلانے میں کامیاب ہو گیا کہ عراقی حکومت جنگی جرائم پھیلانے میں ملوث ہے، تو اس نے یہ بہانہ بنا کر آپریشن ڈیزرٹ کے نام سے عراق میں جنگ شروع کر دی، اور عراق پر جوہری ہتھیار بنانے کا الزام بھی لگایا گیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے فروری 2003 میں عراق پر دوسرا حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے کے لیے ناکام رہے۔ اس قبضے کے بعد 14 دسمبر 2003 میں صدر صدام حسین گرفتار ہوا۔ اس کے بعد اس پر 148 افراد کے قتل کا الزام لگا کر اس پر مقدمہ بنایا گیا۔ اس مقدمے کے جج نے جب امریکی مرضی کے مطابق فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس نے صدام حسین سے ہمدردی رکھنے پر برطرف کر دیا، اور ایک نیا جج آ گیا، اور وہ اس دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہا، اور اس مقدمے کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔
اور جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی سزا عالمی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادری کے سامنے کس کی چلتی ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ صدام حسین نے آخری ایام کیسے گزارے، ایک شخص بتاتا ہے جو کہ اس کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ اس کے قید خانے کے باہر ایک پودا تھا، وہ روزانہ اس کو پانی دیتا تھا اور موت سے کبھی پریشان نہیں ہوتا تھا، کبھی اس کو پھانسی کا خوف بھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنے عوام کی مفاد کے لیے کیا۔ اور جب صدام حسین سو رہا تھا اس وقت اسے جگا کر کہا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں تجھے پھانسی دی جائے گی۔ یہ خبر سن کر بھی صدام مطمئن رہا اور آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور شکرانے کے نفل پڑھے، ناشتہ کیا اور اپنے قریبی دوستوں کے نام خطوط لکھے۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر خود چل کر مسکرا کر پھانسی گھاٹ تک چلے۔ صدام حسین کے لکھے گئے آخری خطوط میں ایک خط ایسا بھی تھا جو اس نے اپنی بیٹی کے نام لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ میری موت کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو میرا خدا چاہے گا۔ میرے پاس ان کا ایک جرنیل آیا جس کے ساتھ اس کا ترجمان بھی تھا۔ اس نے مجھے ایک کاغذ تھمایا اور کہا کہ اس پر میں ایک عراقی قوم کے نام پیغام لکھوں کہ وہ ہتھیار پھینک دے اور مسلح جدوجہد ترک کر دیں، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ 3 نقاب پوش جلادوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا اور تب صبح 5:30 بجے کا وقت تھا اور اس وقت بغداد میں اذانیں گونج رہی تھیں اور اسی وقت کوئی پھانسی گھاٹ کا لیور کھینچ دیتا ہے اور پھر قضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنی اگلی منزل کی جانب چل پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد عراق کی عوام کی بدبختی کا دور شروع ہوا اور آج بھی عراق پر کسی نہ کسی صورت میں امریکہ کا قبضہ ہے اور وہ عراق کی زمین کو استعمال کر کے دوسرے ممالک کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ اور دوستو، یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ کفار کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ قرآن پاک کا سیدھا سادہ اعلان ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔